مامون الرشید اتوار کے روز صبح سے ظہر تک عوامی دربار لگایا کرتے تھے۔ وہاں ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت تھی۔ وہاں ایک مزدور شاہی خاندان کے ہم اثر ہونے کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑھیا نہایت ہی خستہ حال لباس میں دربار میں آئی اور زبانی درخواست دی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی زمین پہ ایک ظالم نے قبضہ کر لیا ہے۔ مامون الرشید نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ اس بڑھیا نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اس وقت وہ آپ کے پہلو میں موجود ہے۔ اس کا اشارہ مامون الرشید کے بیٹے عباس کی جانب تھا۔ مامون الرشید نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ عباس کو اس بڑھیا کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ جب شہزادہ اس بڑھیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو مقدمہ سننا شروع کیا گیا۔ مامون الرشید سوال کر رہا تھا، شہزادے کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، آواز مدھم پڑتی جا رہی تھی، جبکہ بڑھیا کی آواز میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ جب بڑھیا کی آواز ایک حد سے زیادہ بلند ہو گئی تو وزیر اعظم نے بڑھیا کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرے۔ مامون الرشید نے الٹا وزیر اعظم کو ٹوک دیا اور اسے کہا کہ بڑھیا جیسے چاہے بات کر سکتی ہے۔ بڑھیا کیونکہ حق پہ تھی اس لیے اس کی زبان اور مضبوط ہو گئی، آواز اور بلند ہو گئی۔ جب مقدمہ ختم ہوا تو فیصلہ بڑھیا کے حق میں ہوا۔ پھر ایک شخص نے مامون الرشید پہ ہی مقدمہ دائر کر دیا۔ اس نے کہا کہ مامون الرشید نے میرے 30,000 درہم دینے ہیں۔ اب مامون الرشید کو قاضی کے سامنے پیش ہونا تھا۔ مامون الرشید وقت مقررہ پہ قاضی کے سامنے پیش ہوئے تو ملازمین نے ان کے لیے قالین بچھا دیا۔ قاضی القضاء نے جب یہ دیکھا تو فوراً قالین اٹھانے کا حکم دیا اور کہا کہ میرے لیے آپ اور مدعی ایک برابر ہیں۔ مامون الرشید نے ذرا برا نہیں منایا، یہاں تک کہ مقدمے کے اختتام پہ انہوں نے قاضی کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ ایک دفعہ ایک پولیس اہلکار نے ایک شخص کو ناحق گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے شخص نے ہائے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگایا۔ جب مامون الرشید کو اس بارے میں علم ہوا تو اس شخص کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کی وجہ پوچھی۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے عمر کا عدل یاد آ گیا تھا۔ مامون الرشید نے اسے فوراً رہا کیا اور پولیس اہلکار کو معطل کر دیا۔ مامون الرشید کے زمانے میں غریب لوگوں کو وظیفے ملا کرتے تھے۔ ایک شخص نے اسی نیت سے درخواست دائر کی۔ وہ مامون الرشید کے سامنے پیش ہوا۔ مامون الرشید نے اس کے بال بچوں کے بارے میں پوچھا۔ مامون الرشید کو اس نے تعداد بڑھ چڑھ کے بتائی، لیکن مامون الرشید اصل تعداد سے واقف تھا۔ اس نے اس کی درخواست خارج کر دی۔ پھر ایسے ہوا کہ اس شخص نے دوبارہ درخواست دی اور اب کی بار سچ بتایا۔ مامون الرشید نے اسے فوراً وظیفہ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، ہم دولت عباسیہ کے امن و انتظام، ترقی اور وسعت کے جتنے بھی واقعات سنتے ہیں وہ یا تو ہارون الرشید کے زمانے کے ہیں یا مامون الرشید کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بادشاہ عوام کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور عدل و انصاف میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ امید ہے آپ کو آج کے یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔